امام زمانہ کے سپاہیوں میں شامل فرما لینا۔ صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ سامعین محترم، حاضرین گرامی قدر، سرنامہ کلام کی تلاوت کی ہوئی آیات کا ترجمہ اور آج کی مجلس کے دو حصے، ایک حصہ شب قدر کے حوالے سے اور ایک حصہ صاحب شب قدر کے حوالے سے۔ آیات کا ترجمہ سورہ مبارکہ المائدہ کی آیات تلاوت کی گئیں جن کو آپ نے سماعت فرمایا۔ آیت نمبر 54، 55 اور 56، 54، 55 اور 56 سورہ نساء، سورہ مائدہ۔ ترجمہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، تم میں سے اگر کوئی شخص اپنے دین سے واپس پلٹ جائے تو خدا عنقریب ایسی قوم کو لے کر آئے گا کہ وہ قوم خدا سے محبت کرنے والی ہوگی اور خدا اس قوم سے محبت کرنے والا ہوگا۔ اس کی پہلی پہچان جس سے خدا لانے والا ہے وہ قوم کون سی ہے؟ اس کی پہلی پہچان کہ وہ قوم خدا سے محبت کرے گی اور خدا اس قوم سے محبت کرے گا۔ دوسری پہچان اس قوم کی یہ ہوگی کہ مومنوں پر شفیق ہوں گے، مومنوں کے درمیان منکسر المزاج ہوں گے اور کافروں پر بہت سخت ہوں گے، شدت پسند ہوں گے کافروں کے لیے۔ اس قوم کی پہچان کہ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والی ہوگی۔ اس قوم کی ایک اور پہچان کہ وہ خدا کے راستے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کوئی پرواہ نہ کرے گی۔ 5 نشانیاں ہیں اس قوم کی کہ جسے اس آیت میں سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں بیان کیا گیا۔ 5 نشانیاں: محبت خدا کرنے والی، خدا اسے محبت کرے 2، وہ مومنوں پر رحیم ہو، کافروں پر شدید ہو 4، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والی ہو 5، یوں کہہ لیجئے کہ پھر 6 کو الگ کر لیجئے کہ وہ راہ خدا میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، قرآن کہتا ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا کر دے، اور جسے چاہے کا ترجمہ آپ خوب سمجھ سکتے ہیں۔ یہ چاہت انسان نہیں ہے کہ بغیر دلیل کے ہو، یہ چاہت پروردگار ہے جو بہرحال حکمت سے خالی نہیں ہوتی۔ اللہ وسعت پیدا کرنے والا، اللہ جاننے والا ہے۔ اس کے آخری جملے تھے۔ اس کے بعد جو آیت پڑھی گئی وہ آیت بہت مشہور و معروف ہے، انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ صاحبان ایمان تمہارے ولی ہیں کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت اور رکوع میں زکوٰۃ ادا کیا کرتے ہیں۔ کبھی کبھار خالی یہ آیت ولایت پڑھنے سے شاید مسئلہ اتنا واضح نہ ہو، اس سے پہلے کی آیت کیا ہے، اس سے بعد کی آیت کیا ہے، وہ تمام تلاوت کی جاتی۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، اور جو شخص اللہ کو اپنا ولی بنا لے، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کو اپنا ولی بنا لے، والذین آمنوا، اور صاحبان ایمان کو اپنا ولی بنا لے، یعنی پچھلی آیت پر پورا عمل کر لے۔ اس کی تعریف کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، پس یہ اللہ کی جماعت ہے، اور اللہ کی جماعت تو ہمیشہ غالب ہوا کرتی ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ یہ آج ترجمے کی حد تک 3 آیات کا ترجمہ اور کچھ تفصیلات انشاءاللہ آج کی مجلس میں۔ البتہ پہلے چند باتیں شب قدر کے حوالے سے، بہت معروف و مشہور مسئلہ سورہ مبارکہ انا انزلنا کی تلاوت، پروردگار کا یہ اعلان کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یا سورہ مبارکہ دخان
آیت نمبر 3 انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، خدا کا یہ اعلان، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اس رات میں کہ جو ہے قدر والی رات، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اس رات میں جو ہے برکت والی رات۔ تو کیا یہ دو راتیں ہیں؟ ایک قدر کی رات ہے، ایک برکت کی رات ہے، یا دونوں ایک ہی رات کی تاریخ بیان کی گئی ہے؟ جس میں قدر ہے اسی میں برکت ہے، جس میں برکت ہے وہی تو شب قدر ہے۔ اس کیفیت کو آسان بنانے کے لیے پہلا جملہ رات کی تعریف کیا ہے؟ رات کہتے کسے؟ اور یہ خاص مسئلہ، اس پر لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ رات شب قدر، رات کی تعریف کیا ہے؟ اندھیرا کا کرۂ ارض کا وہ سایہ، کرۂ ارض کا وہ سایہ اس کا احاطہ 24 گھنٹے پر محیط ہوتا ہے، اسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ تو شب قدر 24 گھنٹے دورانیے والی جو حالت ہے، جو وقت ہے، اس کا نام شب قدر ہے۔ اس کو میں آسان کر لیتا ہوں کہ اسی مناسبت سے ہم سے کہا گیا کہ یوم القدر بھی عظیم ہے، جس دن قدر کا دن ہو وہ بھی عظیم ہے۔ یہاں دن ہے اور کہیں رات ہوگی، تو 24 گھنٹے کا احترام کرنا تو آل محمد نے سکھا دیا۔ یہ 24 گھنٹے اہم ہے، رات کا حصہ ہی خالی نہیں بلکہ کرۂ ارض کا وہ سایہ جو 24 گھنٹے تک باقی رہتا ہے، اس کو شب قدر کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ تو کہیں اس وقت اور کہیں یہاں دن اور کہیں رات، مگر ہے مکمل لیلۃ القدر۔ انا انزلناہ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا کس میں؟ قدر والی رات کے اندر۔ قدر کا ترجمہ آج کی حد تک 3 تعریفوں کے اعتبار سے قدر کہتے کسے ہیں؟ سورہ مبارکہ حج، انشاءاللہ خدا حج نصیب کرے، ایسا حج نصیب کرے، ایسا حج نصیب کرے کہ امیر حج امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور اگر ظاہر بظاہر ان کا زمانہ شروع نہ ہوا ہو تو پھر کم از کم اتنا تو ہو کہ حج ہو اور زیارت امام زمانہ ہو، یا تو امیر حج امام زمانہ ہو یا کم از کم حج میں زیارت امام زمانہ ہو۔ تو پہلا ترجمہ سورہ حج کی آیت نمبر 74 کی آیت سے استفادہ کرتے ہوئے، ما قدر اللہ حق قدرہ، اور انہوں نے تو خدا کی قدر ہی نہ کی جو اس کی قدر کا حق تھا۔ تو قدر کا ایک ترجمہ ہو گیا احترام، لیلۃ القدر یعنی لیلۃ المحترمہ، اس رات کا احترام ہے، اس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ ٹھیک، قدر کا ترجمہ احترام، عظمت، کوئی عزت، کوئی احترام، کوئی برکت، تمام چیزیں اس میں شامل ہو گئیں کہ ما قدر اللہ، لفظ قدر استعمال قرآن کے اندر احترام کے معنی میں۔ دوسرا معنی قدر کے اعتبار سے، سورہ مبارکہ طلاق قرآن مجید کا 65ویں نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 7 سورہ طلاق، وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، پس جس کا رزق تنگ ہونے لگے اسے چاہیے کہ خرچ کرے جو اللہ نے اس کو عطا کیا ہے اس میں سے۔ تو ترجمہ قدر کا یہاں پر کیا ہوا؟ تنگی، مگر آج کی رات تنگی کی رات ہے، لیلۃ القدر، لیلۃ الضیق، تنگی کی رات۔ کون سی تنگی؟ کہ تنگی کا مطلب وہ نہیں ہے کہ جو آپ خیال کریں یا میں خیال کروں، تنگی کا مطلب یہ ہے کہ اتنے فرشتے آسمان سے اتر آتے ہیں کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود فرشتوں کے لیے تنگ پڑ جاتی ہے۔ لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا ممکن ہے؟ تو مثال موجود ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ،
اور آپ کی نماز جنازہ پڑھانے والا امام الانبیاء ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے مختلف تھی نماز جنازہ اس صحابی رسول کی کہ تکبیرات بھی بڑھا دی آپ نے، 70 مرتبہ آپ نے تکبیر فرمائی، تکبیر کہی، اللہ اکبر زبان سے ادا کیا. اور ایک خاص بات اور تھی جنازے میں کہ اللہ کے رسول اتنا سمٹ کے کھڑے ہوئے کہ اپنے پائے مبارک کے پنجوں پر اونچے ہوئے، پورے قدم کو بھی زمین پر نہ رکھا. جب کسی نے بعد میں سوال کیا یا رسول اللہ اب کیسے کھڑے ہوئے تھے؟ اب خدا معلوم لوگ نماز پڑھتے تھے یا پیغمبر کے قدموں کو دیکھتے تھے، اب کیسے کھڑے ہوئے تھے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا فرشتوں کی اتنی صفیں آ چکی تھیں کہ ان کی وسعت کے لیے میں نے اپنے پاؤں کو بھی اتنا مختصر کر لیا کہ اپنے پنجوں پہ کھڑا ہو گیا. اگر صحابی اور رسول کے جنازے کی نماز کے لیے اتنے فرشتے آ سکتے ہیں تو پھر زمانے پر امام زمانہ کو سلام کرنے کے لیے فرشتے کیوں نہیں آ سکتے؟ آج کی رات تو لیلۃ القدر کا ایک ترجمہ ہوا عظمت والی رات، قدر والی رات، احترام والی رات. ایک ترجمہ ہوا تنگی والی رات، اس میں جگہ تنگ پڑ جائے. اور واقعاً میں کہتا ہوں جگہ تنگ پڑ جاتی ہے ظرف مکان کے لحاظ سے، اور وقت کم پڑ جاتا ہے ظرف زمان کے لحاظ سے. اتنی دعائیں ہیں کہ رات ختم ہو جاتی ہے اور دعائیں ختم ہونے میں نہیں آتی ہیں. ٹھیک. اس کے بعد تیسرا معنی جو اس کا قرآن سے استفادہ کیا گیا علماء کے ذریعے سے، وہ معنی ہے سورہ مبارکہ دخان آیت نمبر 4 فیہا یفرق کل امر حکیم انا انزلناہ، آیت نمبر 3 انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں نازل کیا ہے. اور کون سی بابرکت رات؟ فیہا، اس رات میں یفرق، الگ کیے جاتے ہیں، فیصلہ کیا جاتا ہے، حکم دیا جاتا ہے، کل امر حکیم، کل امر حکیم، ہر حکمت والے کام کے بارے میں فیصلے کی رات. تو لیلۃ القدر فیصلے کی رات، لیلۃ القدر فرشتوں کی کثرت کی بنیاد پر تنگی کی رات، لیلۃ القدر عظمت والی رات. 3 ترجمے ہو گئے قدر کے لحاظ سے. اور کیا رات ہے کہ اس رات کے فضائل میں صرف 2 جملے اور سنیں، باقی 21 اور 23 کے شب ہائے قدر میں باتیں ہوں گی. صرف 2 جملے. سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول کہ بارگاہ میں اصحاب موجود ہیں، اور روایت کچھ ایسی ہے کہ اصحاب رسول کی کیفیت ہے کہ جب بنی اسرائیل کے عابد کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ وہ 1000 سال تک راہ خدا میں ہتھیار باندھے ہوئے جہاد ہی کرتا رہا، 1000 سال. تو اصحاب تمنا کر رہے تھے کہ ہم یہ ثواب کیسے حاصل کر سکتے ہیں، ہماری تو عمریں ہی بہت کم ہیں. 80 سال ہو جائے، کوئی 100 سال ہو جائے، کوئی 60 سال ہو جائے، یہ 1000 سال. تو کہتے ہیں کہ یہ ابھی کیفیت طاری تھی کہ سورہ مبارکہ قدر کا نزول ہوا ہے. سورہ مبارکہ قدر کا نزول ختمی مرتبت کے قلب مطہر پر قرآن ایک رات میں اتارا گیا، اور امت کے لیے تدریجاً قرآن 27 رجب سے آغاز ہوا اور 23 سال تک مسلسل قلب محمد سے زبان محمد پر آتا رہا. امام کی ایک روایت پڑھ کر میں لیلۃ القدر سے صاحب لیلۃ القدر تک پہنچنا چاہتا ہوں. امام کی ایک روایت ارشاد فرماتے ہیں جو سورہ مبارکہ انا انزلنا کو بآواز بلند پڑھے اسے راہ خدا میں 1000 سال تک جہاد کا ثواب دیا جائے،
اور جو سورہ مبارکہ انا انزلنا کو آہستہ پڑھے اس کے نامہ اعمال میں شہادت راہ خدا کا ثواب لکھ دیا جائے، ایسے جیسے کہ اپنے خون میں خود لوٹ کر خدا کی بارگاہ میں معظم ہو گیا ہو۔ تو شہادت کا ثواب بھی ہے، جہاد کا ثواب بھی ہے، لیکن کسی نے سوال کر لیا معصوم سے کہ مولا آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر کب ہوتی ہے؟ راوی سوال کر رہا تھا امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ واقعاً راوی کا سوال کتنا بچکانہ سوال ہے کہ امام سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ شب قدر کون سی رات ہوتی ہے؟ یا آپ بھی ہماری طرح سے ہیں، تلاش کرتے ہیں 19 کو ہوگی، 21 کو ہوگی یا 23 کو ہوگی؟ یہ بات یاد رہے، عشر اواخر میں طاق راتوں کی روایت علماء اہل سنت کی یہاں کی ہے کہ شب قدر کو تلاش کرو آخری عشرے کی طاق راتوں میں، اور روایت وہاں کی ہے۔ ہمارے مکتب کی روایت 3 راتوں کے بارے میں، شب 19، شب 21 اور شب 23۔ راوی پوچھتا ہے مولا آپ کو معلوم ہوتا ہے؟ امام مسکرا کے فرماتے ہیں ہمیں کیسے معلوم نہ ہو، جبکہ اس رات میں فرشتے ہمارا ہی تو طواف کرتے ہیں۔ کیسے ممکن ہے جو کعبہ فرشتگان ہو اسے معلوم نہ ہو فرشتے طواف کر رہے ہوں؟ شب قدر کون سی ہے؟ اور شب قدر میں ایک جملہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ سے ولایت کا عنوان شروع کرتے ہوئے خالی 2 جملے اس روایت کی بات پیش کرنا چاہوں گا۔ امام فرماتے ہیں کہ ایک رات لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر کیسے ہو سکتی؟ اگر کوئی سوال انسان کے ذہن میں اٹھے تو جواب بہت آسان سا ہے کہ پروردگار اس بات پہ قادر ہے کہ ایک رات کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دے۔ یہ قرآن ہے جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ وہ صاحب لیلۃ القدر ہے جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ تو یا قرآن دیکھ لو یا وارث قرآن کو سمجھ لو، جیسے جیسے قرآن پڑھتے جاؤ گے اور قرآن کو سمجھنا چاہو گے تو آل محمد کا کردار قرآن کو سمجھاتا ہوا چلا جائے گا۔ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر، ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے بہتر۔ کون ہے وہ جس کی تعریف سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں کی گئی کہ اگر تم میں سے کوئی اپنے دین پہ واپس پلٹتا ہے تو پلٹ جائے، خدا کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ خدا تمہاری جگہ قوم کو لے آئے گا اور ایسی قوم کو لائے گا جس کی پہچان کہ وہ قوم خدا سے محبت کرتی ہوگی اور خدا اس سے محبت کرتا ہوگا۔ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ کوئی ایسا بھی تھا جس کو 2 طرفہ محبت کی سند ختمیہ مرتبہ سے مل گئی ہو۔ میں تو بہت آسان لفظوں میں کہتا ہوں کہ قرآن ہم نے نہ خدا کی زبان سے سنا نہ خدا کی آواز میں سنا، ہم نے قرآن سنا تو محمد کی زبان سے سنا، محمد کی آواز میں سنا۔ ہمیں کیا معلوم، ہمیں کیا معلوم خدا نے محمد سے کیا فرمایا تھا؟ ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ محمد نے ہم سے کیا فرمایا۔ پورا قرآن اسی بات پر انسان کے ایمان میں شامل ہے کہ جو صداقت محمد پہ یقین رکھتا ہے وہی تو قرآن کو سچا ماننے میں کامیاب ہے۔ تو اب اگر پیغمبر کی زبان اقدس سے ہم نے یہ سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت سنی کہ خدا ایسی قوم کو لے کر آئے گا جو قوم خدا سے محبت کرتی ہوگی اور خدا اس قوم سے محبت کرتا ہوگا، تو یہ آیت سن رہے تھے اور جب خیبر کی مشکلات میں اللہ کے رسول تمام افراد کو بھیجنے کے بعد ایک دن اعلان کر رہے تھے لَأُعْتِيَنَّ الرَّائَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ، کل ضرور میں اس کو علم دوں گا جو مرد ہوگا،
یہ مرد کہہ کر اللہ کے رسول نے باقیوں کے مسائل تو خود بخود واضح ہی کر دیا. کل جس کو علم دوں گا وہ مرد ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جسمی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، سیکس کے لحاظ سے مرد ہونا اور ہے، اور میدان جہاد کا مرد ہونا اور ہے. ہمیں تو سب برابر دکھتے ہیں، رجل یہ بھی، رجل یہ بھی، رجل یہ بھی، سب برابر دکھتے ہیں. کہاں تمہیں برابر دکھتے ہیں مگر آگے تو بڑھو. ہم نے رجل کی تعریف خود ہی کر دی ہے. رجل کی تعریف یہ ہے کرارن، کہ جو رجل ہوگا وہ کرار ہوگا. رجل کی تعریف یہ غیر فرارن، کہ جو بھاگ کر نہ آئے اسے رجل کہتے ہیں. جو جم کر جہاد کر سکے اسے رجل کہتے ہیں. اور اس کی پہچان کہ اس کے ہاتھ پر خدا فتح کو عطا فرمائے گا، اس کی پہچان کہ وہ اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. تو پوری تاریخ صحابیت میں کوئی ایسا صحابی نہ ملا جس کو دو طرفہ محبت کی سند ملی ہو. سب تو یک طرفہ محبت کی بات کیا کرتے. ہم خدا کے رسول سے محبت کیا کرتے، سارے صحابی کرتے تھے محبت تو، مگر ایسا صحابی کون ہے؟ ایسا صحابی کون ہے جو خدا سے محبت کرتا ہو، خدا کے رسول سے محبت کرتا ہو، اور خدا اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہو؟ ایسا کہاں سے لائے؟ تو پہلی پہچان آیت نے بیان کی کہ اگر تم اپنے دین پہ پلٹ جاؤ تو کون ہے جس کو خدا لانے والا ہے، اس کی پہچان. اور اس کی پہچان بیان کرتے ہوئے ذرا سا عنوان ولایت پر، کیا ولایت کا تاج خدا نے ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ اس عظیم القدر شخصیت مولائے متقیان کے سر اقدس پہ سجا دیا. ولایت کا تاج کبھی سجا یوم الانذار، کبھی سجا یوم الغدیر، کبھی سجا یوم الزکات، کبھی سجا یوم الجہاد، کبھی سجا یوم الخندق. کون سا یوم ایسا ہے کہ یوم تو ہو ولایت علی کا اعلان نہ ہو؟ کون سا یوم ایسا ہے؟ ہر دن ختمی مرتبت کا ہر دن ولایت علی ابن ابی طالب کا دن تھا، اول سے آخر تک. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ خالی ایک دن اعلان کیا تھا، نہ اس سے پہلے کوئی اعلان تھا، نہ اس کے بعد کوئی اعلان ہے. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اعمال کرانے کے لیے انتظامیہ اعلان کرواتی ہے، کبھی جمعے میں اعلان کرواتی ہے، کبھی مغرب میں اعلان کرواتی ہے، کبھی مجلس کے بعد اعلان کرواتی ہے، اور کبھی مجلس سے پہلے اعلان کرواتی ہے. ایک اگر پروگرام منعقد کرنا ہو تو 4 اعلان کیے گئے. تو ولایت کا اعلان کیا ایک مرتبہ ہی کیا گیا تھا؟ کوئی دن ایسا نہیں ہے، کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ دن تو ہو اور ولایت علی ابن ابی طالب کا اعلان نہ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. خالی ایک روایت آج کی حد تک پیش کر کے پھر باتیں کچھ آنے والے دنوں کے لیے چھوڑ دیتے. عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچا، اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچ کر میں نے اللہ کے رسول سے یہ سوال کیا، یا رسول اللہ مجھے حق کی پہچان کروا دیجئے تاکہ گمراہی سے اپنے آپ کو بچا لوں. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائے جاؤ عبداللہ ابن مسعود، جاؤ اس حجرے میں جاؤ اور جا کر دیکھو تمہیں حق مل جائے گا. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں حجرے میں داخل ہوا، کیا کہنا، اگر واقعاً کل کوئی حق ڈھونڈنا چاہتا تھا تو اسے حق مل سکتا تھا، مگر وہاں تو لوگ حق مارنے کے لیے رہتے تھے، ڈھونڈنے والے کب ہوتے تھے؟ یہ ابن مسعود کی ذات ڈھونڈ رہے حق کہاں پر ہے. اور اللہ کے رسول نے روانہ کر دیا کہ جاؤ حجرے میں. اب حجرے میں گئے، دیکھا کہ ایک شخصیت رکوع و سجود کر رہی ہے. اور اب بتاؤں آپ کو کہ وہ کون سی دعا پڑھ رہی تھی. شخصیت اپنے رکوع میں اور سجود میں دعا پڑھ رہی تھی، اللہم
بحق محمد عبدک اغفر للخاطئین من شیعتی. رکوع میں بھی اور سجود میں بھی اس کی دعا یہ تھی، اللہم بحق محمد عبدک، پروردگار تجھے تیرے خاص بندے محمد کی ذات کا واسطہ، اغفر تو بخش دے، للخاطئین من شیعتی ہمارے شیعوں میں سے جو خطا کر رہے ہیں ان کے گناہوں کو بخش دے. یا رکوع میں سجود میں اس کی دعا تھی. عبداللہ ابن مسعود ذات علی ابن ابی طالب کو نماز پڑھتا ہوا دیکھ کر ابھی پلٹ رہے تھے کہ رسول کو جا کر کہیں کہ یا رسول اللہ میں نے تو یہ منظر دیکھا اور یہ کلام سنا ہے. اب جو پلٹ کے واپس آئے دیکھا خط میں یہ مرتبہ خود نماز پڑھ رہے ہیں، اور جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کے رکوع میں اور سجود میں آپ کی دعا کیا ہے؟ اللہم بحق علی ابن ابی طالب، اللہم بحق علی ابن ابی طالب الا وغفرت للخاطئین من امتی، پروردگار تجھے علی ابن ابی طالب کے حق کا واسطہ میری امت کے گناہگاروں کے گناہوں کو بخش دے. حیران ہوئے کس کو کیا کہیں. وہ پڑھتے ہیں کہ تجھے محمد کا واسطہ میرے شیعوں کی خطاؤں کو بخش دے، یہ پڑھتے ہیں تجھے علی ابن ابی طالب کا واسطہ میری امت کے گناہگاروں کو بخش دے. یہ کیفیت دیکھ کر عبداللہ ابن مسعود واقعا رسول خدا کی خدمت میں، یا رسول اللہ، جب نماز تمام کر لی، یا رسول اللہ میں کیا سمجھوں؟ وہ آپ کا واسطہ دے کر دعا مانگتے ہیں، آپ ان کا واسطہ دے کر دعا مانگتے ہیں. تو کیفیت کیا تھی کہ اللہ کے رسول نے بٹھا لیا اور پھر جو فضائل بیان کرنا شروع کی کہ آسمان و زمین کیسے بنا، جنت کیسے بنی، عرش اور لوح و قلم کیسے بنا، کس کے نور سے خدا نے کیا بنایا، آپ پڑھتے گئے. عبداللہ ابن مسعود کے ایمان کے درجات بلند ہوتے گئے. کون؟ علی ابن ابی طالب، جس کا واسطہ دے کر رسول خدا دعا مانگ رہے تھے. اس کی عبادت اور اس کی ریاضت. صرف ایک جملہ حاکم شام کی زبان سے سنیے. یہ تو اللہ کے رسول کے بیان کی ہوئے الفاظ. حاکم شام بدترین دشمن ہے، اس نے مولائے متقیان پر منبروں سے سب و شتم کی برائی کا آغاز کیا. وہ حاکم شام، اس کے پاس کسی نے خوشامدی انداز میں کہا تھا کہ میں آتا ہوں اس کے پاس سے جو بہت بخیل ہے. جیسے ہی ابو طالب کے بیٹے کے لیے لفظ بخل سنا حاکم شام نے تو بے ساختہ حاکم شام پکار اٹھا، تم نے کسے بخیل کہا؟ جانتے ہو وہ ہے کون؟ اگر اس کے پاس 2 کمرے بھرے ہوئے ہوں، ایک میں سونا بھرا ہوا ہو، ایک میں گندم کے چھلکے بھرے ہوئے ہوں، تو راہ خدا میں گندم کے چھلکے بانٹنے سے پہلے سونے کو بانٹ دے گا. اسے بخیل کہتے ہو؟ اور دوسری وہ کیفیت تھی جب زرار بن حمزہ محدث حاکم شام کے دربار میں موجود ہے. حاکم شام کے دربار میں زرار بن حمزہ موجود ہے، محدث. اور حاکم شام نے زرار سے کہا کہ آج تم فضائل بطرا بیان کیے. زرار پہلے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ میں فضائل بطرا بیان نہیں کر سکتا، مجھے معاف رکھیے. کہ نہیں، آج ہم چاہتے ہیں کہ تم فضائل بطرا بیان کرو. اس کا مطلب ہے کبھی کبھی ظالم بھی چاہتا ہے کہ مظلوم کا تذکرہ کیا جائے. کبھی کبھی ظالم بھی چاہتا ہے کہ مظلوم کا تذکرہ کیا جائے. ہم چاہتے ہیں فضائل بطرا بیان کرو. کہ جان کی امان ہو تو عرض کروں. یہ جملہ کہہ کر بتایا زرار نے کہ جان کو خطرہ کہاں سے ہے. جان کی امان ہو تو عرض کروں کا امان ہے، جو چاہو بیان کرو. عجیب فضائل پڑھے زرار بن حمزہ نے. کہتے ہیں ابو تراب، جو ہم نے ابو تراب کو دیکھا اے حاکم شام
تو سخت ترین گرمی میں موٹا کھدر کا لباس پہننے والا ابو تراب، سوکھی روٹی کو پانی میں بھگو کر کھانے والا ابو تراب، یہ فضائل تھے۔ یہ دشمن کی نگاہ میں مولائے متقیان کے فضائل، سوکھی روٹی پانی سے کھانے والا ابو تراب، سخت ترین گرمی میں سخت موٹے کھدر کے لباس کو پہننے والا ابو تراب، اور اتنی قربت، اتنی انسیت تھی کہ جب کبھی ہم اس کو بلانا چاہتے تھے اپنے گھر تو چلا آتا تھا، ہم جب کبھی اس کے پاس قربت چاہتے تھے تو ہمیں اپنے قریب کر لیتا تھا، مگر اے حاکم شام، اس کی زہد و تقوی کی ہیبت ایسی تھی کہ ہم بے تکلف نہ ہو سکتے تھے۔ ایک ہے قربت، ایک ہے بے تکلفی۔ قربت یہ تھی کہ ہم قریب جانا چاہتے تھے، وہ قریب بلا لیتا تھا، ہم اس کو اپنے گھر دعوت دیا کرتے تھے، ہمارے گھر چلا آتا تھا، مگر اس کی زہد و تقوی کی ہیبت یہ تھی کہ بے تکلف نہیں ہو سکتے تھے۔ کہتا ہے زرار بن حمزہ کہ حاکم شام میرے کانوں میں آج تک اس کی آواز گونجتی ہے جب وہ رات کے اندھیرے میں مسجد کی محراب میں اپنی ریش مبارک کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑے ہوئے ایسے تڑپتا تھا جیسے سانپ کا ڈسا ہوا انسان تڑپتا ہو، اور ایسے روتا تھا جیسے کوئی بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پر روتی ہے، اور کہتا تھا الدنیا غری غیری، دنیا جا کر میرے غیر کو بہکا دے۔ کہتا ہے زرار بن حمزہ کہ میرے کانوں میں ابھی تک اس کی آواز گونجتی ہے۔ وہ دربار کے جہاں عیش و عشرت کا سامان ہوتا تھا، لہو و لعب کی تمام تر باتیں ہوتی ہیں، دربار میں جب فضائل مولا بیان کیے گئے اور لوگوں کی ہچکیاں بن گئیں روتے روتے، اور یہاں تک کہ حاکم شام بھی اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکا، روتے ہوئے کہنے لگا زرار تم سچ کہتے ہو، ابو تراب واقعاً ایسے تھے۔ اس جملے سے مجھے چلنا ہے عبد الرحمن ابن ملجم کی طرف۔ ایک اقرار یہ ہے کہ واقعاً ابو تراب ایسے تھے، اور ایک اقرار وہ ہے جو امام نے اپنے قاتل سے خود لیا تھا، کیا میں تیرا اچھا امام نہ تھا؟ رونے والوں، شب ضربت ہے، اور جیسا یہ غم کا تقاضا ہے ویسا ماتم ہونا چاہیے، اس لیے کہ کربلا سے بڑھ کر جو کربلا ہے وہ حسین کے بابا کی شہادت ہے۔ اور آج پرسہ پیش کرنے کے لیے آپ آئے ہو نا، پرسہ لینے کے لیے کون کون آیا ہے؟ ربط مصائب سے قریب ہوتے ہوئے امام کے فضائل کہ ایک طرف حاکم شام کا انداز، ایک طرف اب ابن ملجم عبد الرحمن ابن ملجم کا یہ اعتراف کہ آپ میرے اچھے امام تھے، اور امام کا خود اپنا انداز کیا ہے۔ رونے والوں، 25 سال میں امام کی ساری زندگی بیان کرنا چاہوں تو بیان نہیں کر سکتا، حیات ظاہر بھی بیان کرنا چاہوں تو میرے پاس علم اتنا نہیں۔ امام کی زندگی کا ایک حصہ ہے مکہ المکرمہ، ہجرت سے پہلے آپ کی زندگی کیا تھی، ایک حصہ ہے ہجرت کے بعد کی زندگی، اور ہجرت کے بعد کی زندگی میں 2 حصے ہیں، رسول خدا کی زمانے حیات میں آپ کا خدمات، آپ کا مقام، اور رسول خدا کی آنکھیں بند ہونے کے بعد آپ نے زندگی کیسے گزاری، اور رسول خدا کی حیات ظاہری کے بعد امام کی زندگی کے 2 حصے پھر، ایک حصہ وہ جس میں آپ 25 سال تک گوشہ نشین رہے۔ 25 سال میرا کہنا کتنا آسان تھا، 25 کہہ دیا، 25 دن نہیں ہیں، 25 ہفتے نہیں ہیں، یہ 25 مہینے نہیں ہیں، یہ 25 سال ہیں
اور 25 سال کا آغاز تھا فاطمہ کی شہادت سے. اور یہ جملہ کافی ہوگا اس کیفیت کو سمجھنے کے لیے. 25 سال امام نے کیسے گزارے؟ آپ شارجہ میں رہتے ہیں، آپ مسجد میں آتے ہیں، آپ کسی مومن کو سلام کرتے ہیں، مومن آپ کو سلام کا جواب دیتا ہے، آپ اس سے اس کے مزاج پوچھتے ہیں، وہ آپ کے مزاج کو سن کر آپ کو دعا دیتا ہے. اچھا موقع ہو، خوشی کا موقع ہو تو گلے سے لگ جاتا ہے. اور اگر مشکلات ہوں آپ کی پردیس میں رہتے ہوئے تو وہ آپ کے حق میں دعائے خیر کرتا ہے. واہ قربتا، پردیس میں رہنے والوں آپ اتنے غریب نہیں ہو جتنا اپنے شہر میں رہتے ہوئے علی غریب تھے. 25 سال علی کی غربت کے سال ہیں. اتنا غریب سید سجاد بازار شام میں نہ تھا جتنا غریب مدینے میں رہتے ہوئے علی ابن ابی تھے. ایک دن گھر میں داخل ہوئے تھے اور جناب سیدہ کتنا رہی ہیں رسول کے بعد 75 دن، کم سے کم روایت یا 95 دن. 2 روایات زیادہ معتبر ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں. تو دیکھا اللہ کے ولی نے کہ سیدہ غم زدہ بیٹھی ہیں، سر جھکائے ہوئے رنج کی حالت میں. سلام کر کے پوچھا بنت رسول طبیعت بہتر ہے؟ بہت رنجیدہ لگ رہی ہیں. سر اٹھا کے فرمایا سلام کا جواب دے کر کہ ابو الحسن میں نے سنا ہے کہ اب زمانہ آپ سے ایسے بدل گیا کہ کوئی آپ کو سلام بھی نہیں کرتا. میرا پڑھنا آسان ہے، آپ کو سننا آسان ہے. اپنے شہر میں انسان اجنبی ہو جائے، اگر اسے لوگ سلام کرنا چھوڑ دیں، جتنا سلام ہو سکے اپنے مولا کو پیش کرنا کہ مولا ایسا غریب تھا کہ 25 سال تک امام نے اس مدینے میں زندگی گزاری ہے کہ جہاں امام کو سلام کرنے والا کوئی نہ تھا. امام نے ارشاد فرمایا سر جھکائے ہوئے بنت رسول اگر بات اتنی ہی رہتی، اس حد تک کی ہوتی یہ بات تو شاید پھر بھی قابل برداشت تھا. بنت رسول بات تو اس سے آگے اور بڑھ گئی. اب سیدہ نے دونوں ہاتھوں سے جگر تھام لیا. ابو الحسن اس کے بعد کیا قیامت ہو سکتی ہے یہ کوئی آپ کو سلام ہی نہ کرے. فرمایا سیدہ میں جس کو سلام کر لیتا ہوں وہ مجھ کو سلام کے جواب کے لائق بھی نہیں سمجھتا. 25 سال گزارے ہیں میرے مولا نے، 25 سال گزارے ہیں. اگر تم 25 دن گزار لو تو قیامت ہو جائے. ہائے رسول کا شہر ہے، وہی شہر کے جہاں کبھی سجدے، جہاں کبھی فتوحات کی باتیں، جہاں کبھی ضربت امیر المومنین کی باتیں ہوا کرتی تھی. آج وہی شہر ہے کہ کوئی علی کو سلام کا جواب نہیں دیتا. رونے والوں کہ 25 سال امام نے ایسے گزارے. اور اب سنو وہ خاص جملہ کہ ماہ مبارک رمضان اور جنگ نہروان کا اختتام تھا. ماہ رمضان کا آغاز کہتے ہیں بعض علماء مورخین کہ ماہ رمضان کی 13 تاریخ تھی جب جنگ نہروان سے امام فارغ ہوئے اور خدا نے فتح ذات علی ابن ابی طالب کے مقدر میں لکھی تھی. امام فارغ ہوئے نہروان سے اور اس کے بعد امام نے خطبہ دیا. نہروان سے فارغ ہونے کے بعد امام کا خطبہ ایسا عظیم خطبہ ہے کہ امام اسلام کے احکامات کو ایسے بیان کر رہے تھے جیسے آسمان سے موتی برس رہے ہوں. اور سامعین ہمتن گوش تھے کہ اچانک فضائل اسلام، احکام اسلام بیان کرتے کرتے امام نے امام حسن کو دیکھ کے فرمایا بیٹا حسن ماہ رمضان کے کتنے دن گزر گئے؟ فرمایا بابا 13 دن گزر چکے. پھر رخ فرمایا دوسری جانب بیٹھے ہوئے اپنے چھوٹے بیٹے سے فرمایا بیٹا حسین ماہ رمضان کی کتنی راتیں باقی رہ گئے؟ فرمایا بابا 16 یا 17 راتیں باقی رہ گئے.
ایک مرتبہ اپنی داڑھی پر ہاتھ رکھ کے فرمایا رسول خدا نے سچ فرمایا تھا کہ وہ رات بہت قریب ہے جب یہ ریش مبارک سر کے خون سے رنگین کی جائے گی. رونے والو امام کا انداز ہر سال سنا کرتے ہو نا, ایک بار پھر سنو کہ ہر سال امام ماہ رمضان میں اس طرح سے کیا کرتے تھے کہ افطار کبھی ایک بیٹی کے یہاں, کبھی دوسری بیٹی, کبھی ایک بیٹے, کبھی دوسرے بیٹے, کبھی ابن عباس کے یہاں. کہتے 19 رمضان کی رات جو آئی ہے تو افطار جناب ام کلثوم کے گھر میں. اب جو بیٹیوں والے بیٹھے ہیں نا, جن کی چھوٹی بیٹیاں ہیں نا, ذرا تصور کریں چھوٹی بیٹی کے گھر امام کے افطار کی رات ہے اور چھوٹی بیٹی نے اپنے بابا کے لیے افطار کا کیا انتظام کیا ہے. جو کی روٹی تیار کی ہے, ساتھ میں دودھ رکھا ہے, ساتھ میں نمک تو رکھا ہے, کھانا سجا کر اپنے بابا کے پاس پہنچی ہیں. امام نے کھانے کو دیکھا, رونے لگے. فرمایا بیٹی تو نے ایسا کام اپنے باپ کے ساتھ کیا کہ ایسا کام کوئی بیٹی اپنے باپ کے ساتھ کب کرتی ہے. سر جھکا کے فرمایا بابا غلطی ہو گئی. کیا مجھ سے غلطی ہوئی بابا بیان کیجئے. فرمایا بیٹی یہ دو سالن کیوں لا کے رکھ دیے, بیٹی یہ 2 خوراک کیوں لا کے رکھ دی ہیں روٹی کے علاوہ. بیٹی میں خدا سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں اس حالت میں کہ ایک ہی روٹی ایک سالن کے ساتھ استعمال کی جائے, اور حبیب خدا ہمیشہ ایسے ہی کھانا کھایا کرتے تھے. بیٹی ایک کو اٹھا کر لے جاؤ. بیٹی ہے نا آگے بڑھی چاہتی تھی کہ نمک کو اٹھا لے. امام نے روک دیا, بیٹی نمک چھوڑ دو, دودھ کو اٹھا کے لے جاؤ. رونے والوں آخری افطار ہے ام کلثوم کے گھر, جو جو کی روٹی اور نمک سے امام نے فرمایا واہ غربتا واہ محمدا, رات کیسے گزاری ہے. بار بار ام کلثوم کہتی ہیں میرا بابا فرماتا تھا اللہم بارک لنا فی الموت, اللہم بارک لنا فی لقائک. پروردگار موت کو باعث برکت بنا دے, اپنی ملاقات کو باعث برکت بنا دے. بار بار آسمان کو اٹھ کر دیکھتے تھے, بابا کی یہ حالت دیکھی نہ جاتی تھی. ام کلثوم نے رو کر پوچھا بابا کیا اپنی موت کی خبر دے رہے ہیں. فرمایا بیٹی رسول خدا نے فرما دیا ہے وہ سچ ہو کے رہے گا. رونے والوں کیا کیفیت تھی, رات امام نے کیسے گزاری ہے. اور جیسے ہی اذان فجر کا وقت قریب ہوا, امام نے مسجد کے لیے نکلنا چاہا. سنو گے ماتم دارو, اگر آپ کے ذہن میں یہ آتا ہو کہ اکیلے کیوں مسجد گئے تھے, تو ہر صبح تو ساتھ جاتے تھے حسن حسین. اس صبح امام نے فرمایا بیٹا حسن بیٹا حسین, آج تمہیں میرے حق کی قسم ہے نماز گھر میں پڑھ لو, آج بابا کے ساتھ نہ جانا, آج بابا کو اکیلے جانے دینا. رونے والوں اتنی بڑی قسم دی گئی شہزادوں کو, شہزادے گھر میں رک گئے. امام چلے, مرغابیاں پلی تھی, امام کی ابا کے دامن سے لپٹ گئی. واہ غربتا, امام نے بیٹی کو بلایا, بیٹی آؤ, اور فرمایا بیٹی دیکھو یہ پرندے بے زبان ہیں, اگر ان کے دانے پانی کا خیال رکھ سکو تو گھر میں رکھنا, ورنہ آزاد کر دینا کہ گھوم پھر کر اپنا پیٹ بھر لے. مولا پرندوں کا اتنا خیال تھا, وہ کربلا کا میدان جب چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں خالی کوزے لیے ہوئے اللہ شاید پیاس ہمیں مارے ڈالتی ہے. مولا قیامت کا وقت ہوگا, آپ نے پرندوں کا بڑا خیال کیا. جیسے ہی در بیت الشرف کے قریب پہنچے, کہتے کہ امام کی کمر سے بندھا ہوا پٹکا دروازے کی کیل میں آ کے رک گیا. امام نے اپنے پٹکے کو جدا فرمایا اور فرمایا اب اپنی کمر کو کس لو کہ علی موت کا سامنا قریب ہے. امام مسجد میں داخل ہوئے. واہ غربتا, یہ مسجد کوفہ, امام کا محراب اذان پہ جانا, آخری اذان علی ابن ابی طالب کی. اے بیویو, اس کے بعد کبھی اذان علی نہ سن پاؤ گی.
رونے والوں، ایک اذان کربلا کے میدان میں اکبر کی اذان تھی، 10 محرم فجر کا وقت تھا، یہ 19 رمضان فجر کا وقت ہے۔ امام نے اذان کہی، اذان کہنے سے پہلے کہتے ہیں کہ امام نے سوئے ہوئے افراد کو جگایا تھا مسجد میں، ابن ملجم بھی الٹا سو رہا تھا، اس کو بھی امام نے جگایا ہے۔ رونے والوں، جیسے ہی میرا مولا قریب آیا مصلی عبادت کے، ارے پہلی رکعت مکمل کی تھی نماز فجر کی، پہلے سجدے سے سر اٹھایا تھا یا دوسرے سجدے میں سر لے جا رہے تھے کہ چھپے ہوئے ابن ملجم نے امام کے سر اقدس پر اس جگہ وار کیا جہاں پہلے زخم موجود تھا، جیسے ہی تلوار کی ضربت محسوس ہوئی، سر کو کاٹتی ہوئی پیشانی تک اتر آئی تھی، وہاں غربتا فرمایا بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ فزت ورب الکعبۃ۔ امام کی زبان سے ادھر یہ جملہ بلند ہوا، ادھر جبرائیل مسجد کوفہ میں واللہ تحدمت ارکان الہدی واللہ انتسمت نجوم السماء واللہ انفصمت حبل العروۃ الوثقی واللہ قتل ابن ام محمد المصطفیٰ۔ رونے والوں، جبرائیل کی آواز کو سنا، گھر میں قیامت آ گئی۔ فرمایا زینب کبریٰ نے بھائیوں سے، جاؤ بھائیو دیکھو کہ منادی ندا دیتا ہو۔ دونوں شہزادے روتے ہوئے چلے، مسجد میں آئے، بابا کی حالت کو دیکھا، فرماتے تھے نماز مکمل کراؤ بیٹا، نماز مکمل کرائی گئی، امام کے سر پر رومال باندھا گیا، ارے لے کر چلے، اتنا گریا تھا کہ آنے میں دیر ہو گئی، ارے کسی قاصد کو بیویوں نے روانہ کیا، فرمایا جلدی بابا کو لاتے ہو یا زینب مسجد میں چلی آئے، واہ غربتا ابھی کربلا نہیں ہے۔ رونے والوں، امام کو لے کر مسجد سے گھر کی طرف چلے، ارے ہائے اٹھائے ہوئے ایک قالین پر امام کو اٹھا کے لے چلے، میرا مولا چلنے قابل نہ رہا تھا، امام کو لے کر چلے، جیسے ہی در کے قریب آئے، فرمایا بیٹوں سے بیٹو اب میرے دوستوں سے کہو واپس گھروں کو چلے جائیں۔ کہا بابا وہ کس لیے؟ کہا بیٹا میں نہیں چاہتا میری بیٹیوں کے رونے کی آواز، اب زینب روئے گی، اب ام کلثوم روئے گی، اب ام البنین اللہ ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار پرسے کے لیے عباس علمدار بھی ہیں، پرسے کے لیے ام البنین بھی ہیں، پرسے کے لیے زینب ام کلثوم بھی ہیں۔ پروردگار جو حق تعزیت تھا وہ ادا نہ کر سکے، مالک ہمارے پرسے کو قبول و مقبول فرما لے۔ پروردگار امام کے بہتے ہوئے خون مطہر کا واسطہ، پروردگار اس عظیم خون کا واسطہ ہمارے تمام تر حاجات شرعیہ کو پورا فرما۔ پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے، باللہ واسطہ محمد و آل محمد کا۔ پروردگار خون علی ابن ابی طالب کے انتقام کے لیے ظہور امام میں تعجیل فرما۔ پروردگار کتنے زخمی ہیں، مختلف سانحات میں کتنے زخمی ہیں، جیسے ہی مولا کی شہادت کی تاریخ قریب آتی ہے علی والوں کو خون میں نہلا دیا جاتا ہے۔ پروردگار جتنے زخمی ہیں ان زخمیوں کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ پروردگار کتنے گھرانوں کے